اتحاد عبادت کا پرچار کیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا. آپ نے لیاقت بلوچ کی اس حوالے سے خوبصورت گفتگو سنی. میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہم اس اتحاد کے بانی ہیں اور اس اتحاد قائم کرنے کو, اسلامی اتحاد قائم کرنے کو ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں اور اللہ کی عبادت سمجھتے ہیں, ہم اپنا فریضہ اور ذمہ داری سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک خوبصورت کاوش ہے. اور اگر قرآن مجید جو اللہ کی لاریب کتاب ہے اور جس کا امت مسلمہ میں کوئی فرد بھی انکار نہیں کر سکتا اور عالم انسانیت میں بھی اس آسمانی کتاب کا ایک احترام پایا جاتا ہے, اگر اس کی برف گردانی کی جائے تو جگہ جگہ ملتا ہے کہ قرآن مجید اتحاد کی دعوت دیتا ہے اور انسانوں کو آپس میں مل جل کر محبت اور اخوت کے ساتھ رہنے کی دعوت دیتا ہے. میں خصوصاً یہ عرض کروں گا اس وطن عزیز میں جو صورتحال اس وقت ہے, جس انداز میں انتہا پسندی کو ایک عرصے سے پھیلایا گیا, تکفیر کے نعرے لگائے گئے اور امت کو تقسیم کرنے کے حوالے سے جو کاوشیں ہوئیں, اس کے مقابلے میں بہت خوبصورت کوششیں علماء کرام نے, مختلف مسالے کے علماء کرام نے کی ہیں. اور سب سے پہلے 1988 میں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے قومی پلیٹ فارم نے اور مولانا طاہر القادری کے درمیان ایک ضابطۂ اخلاق بنا اور ہم نے اس کی بنیاد رکھی اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا جو مختلف تقریروں میں ذکر ہوتا رہا. 1995 میں جو صدقہ نکاتی ضابطۂ اخلاق بنا, ملی یکجہتی کونسل بنی, مولانا شاہ احمد نورانی, قاضی حسین احمد صاحب, ان سب کی کاوشیں اور کوششیں یقیناً اس کی بنیاد قائد بزرگوار نے رکھی. اور آج بھی سب معترف ہیں کہ آغا صاحب نے, مجھے یاد ہے وہ قاضی حسین احمد صاحب کے سامنے جس وقت لیاقت بلوچ نے یہ کہا تھا کہ کچھ اور ہیں جو کہتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور ہم اس اتحاد میں اور ملی یکجہتی کونسل میں آنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو میں شامل کر سکتا ہوں, اس لیے کہ علامہ ساجد ندوی صاحب اس پہ راضی نہیں ہیں اور علامہ ساجد ندوی وہ ہیں جو صرف شیعہ کے محسن نہیں ہیں بلکہ وہ سنیوں کے محسن ہیں, وہ امت مسلمہ کے محسن ہیں, بلکہ وہ اس وطن عزیز کے محسن ہیں. چونکہ ان کے پاس بھی کروڑوں اور لاکھوں جوان تھے, اگر ان بد زبانوں کے مقابلے میں وہ لے آتے ان کو تو پاکستان کی گلی کوچے میں خون ہوتا اور خون کے دریا ہوتے. لیکن انہوں نے سازش کو سمجھا, اس ملک پہ احسان کیا, اس امت پہ احسان کیا اور صبر و حوصلے کے ساتھ جنازوں پہ کھڑے ہو کے اتحاد و وحدت کا نعرہ لگایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتحاد و وحدت کا نعرہ اگر باقی مسالے کے لوگ لگائیں, آج ہم نے کوئی قربانیاں نہیں دی, ہم نے اس اتحاد کے لیے قربانیاں دی ہیں, ہم نے اپنے جوان قربان کیے, اپنے علماء قربان کیے ہیں, قیمتی ترین لوگوں کے خون بہے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے یہ کہا ہے کہ هذه امتکم امۃ واحدہ. تو اس قربانی دے کر اس طرح کا اتحاد قائم کرنا یقیناً میں سمجھتا ہوں خدا کے نزدیک بھی قابل قبول ہے. اور اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی دور تھا, جیسے علامہ شبیر مصری صاحب ذکر کر رہے تھے, کوئی دور تھا آگے لوگ کہتے تھے جی کیا ہو رہا ہے, جی قومی پلیٹ فارم کیا کر رہا ہے, جی اتنی خاموشی کیوں, اتنا صبر کیوں ہے, اتنی اتحاد و وحدت کی کاوشیں کیوں ہیں, فلاں کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں, فلاں کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ کاوشیں اس دور میں آج جو لوگ اعتراض کرتے تھے, آج میرے سامنے انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ آپ کی یہ روش, یہ طریقہ اور یہ رستہ بہت اچھا تھا, آپ کا انداز اچھا تھا, اس لیے درست ہے. ہم نے بہت سارے شہید دیے ہیں لیکن آج الحمدللہ تشیع محفوظ ہے. ہر کسی پہ لگتی ہوگی تو ہمتیں کہ وہ دہشت گرد ہے, وہ انتہا پسند ہے. اللہ کا شکر ہے اگر کسی پہ نہیں لگتی تو وہ تشیع ہے. آج اس کے بارے میں یقیناً ہر جگہ یہ آواز گونج رہی ہے کہ تشیع وہ مکتب ہے آج جس کی قیادت پرامن ہے اور اس ملک میں امن و امان کے لیے انہوں نے کام اور کاوشیں کی ہیں. تو میں ایک نکتہ عرض کروں گا, اتحاد میں خصوصاً اپنے جوانوں کو, میں بزرگان کی میٹنگ میں یہ نکتہ ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ان کانفرنسوں میں اور ان کانفرنس ہال میں بیٹھ کر تقریریں کرنا کہ ہم اتحاد و وحدت قائم کرتے ہیں اور اتحاد کے حوالے سے فلسفے جاننا یہ الگ مسئلہ ہوتا ہے, لیکن فیلڈ میں جا کر لوگوں کے اندر اتحاد قائم کرنا. میں نے بہت سے مولانا صاحبان دیکھے ہیں اب مختلف مسائل کے جب جمع ہوتے ہیں لمبی تقریریں جھاڑتے ہیں اتحاد کے حوالے سے, لیکن جب اپنے علاقے میں جاتے ہیں وہاں وہی فرقہ واریت کا ذہن ہے. میں ایک بزرگ سے چند دن پہلے ملاقات ہوئی, آپ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, آج وہ علامہ صاحب کی, آغا صاحب کی بڑی تعریف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ
افسوس ہے، میں اپنی شورا کے اجلاس میں بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں علامہ صاحب اور ان کے ساتھیوں کی روش کیا ہے، لیکن تمہارے ذہن میں ابھی تک وہی چیز جو تکفیری گروہ نے پھیلائی ہے وہ چیز ابھی تک آپ کے ذہن میں چھائی ہوئی ہے، اور ایک جیسے مینڈک کے کنویں میں ہوتا ہے اس طرح ہے، آپ اس سے نہیں نکل رہے، آپ کا ذہن وسیع نہیں ہو رہا، حالانکہ اس ملک کے مفاد میں ہے کہ تمام مسالے کے لوگ آگے بڑھیں اور اس انداز میں چلے تاکہ یہ ملک ترقی کرے اور اس ملک میں امن قائم ہو۔ ایک یہ ہے کہ ہم تقریریں کرنا، ایک یہ ہے کہ جا کر واقعاً علاقے میں، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں جہاں تمام مسالے کے علماء کے ساتھ اتحاد و محبت کی پینگیں بڑھانا، اور ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے اگر نچلی سطح پہ یہ کام ہوگا، متحدہ مجلس عمل کے دور میں جب الیکشن میں گئے تو اس کی برکت سے، اس اتحاد کی برکت سے بہت سی فضائیں تبدیل ہوئی۔ ایسے علاقے بھی تھے جو ہم نے دیکھے کہ تصور نہیں تھا کہ دوسرے مسالے کے لوگ ہمارے مدارس میں ہیں، ہماری مساجد میں، اور ہم لوگ دوسروں کے مدارس اور مساجد میں جائیں، لیکن اتنا خوبصورت ماحول بنا اور فضا بنی، وہ اس اتحاد و وحدت کی، اس عملی کاوش کی وجہ سے تھی۔ میں سمجھتا ہوں اس مسئلے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ یہاں میں اپنے عزیز طلبہ طالبات خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ ظاہر ہے تنظیمیں بنانا، یہ پلیٹ فارم اور یہ سیاسی کام کرنا، تنظیمی کام کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ جیسے قرآن کہتا ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب، ایک طالبہ، ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرے، اپنی تربیت کرے، اور پھر تعلیم کے میدان میں ہمارے لیے باعث فخر ہوں گے وہ طلبہ، ہمارے لیے باعث فخر ہیں اور باعث افتخار ہیں وہ اسٹوڈنٹس جو اپنے جو JSO میں بھی کام کر رہے ہیں، طلبہ تنظیموں میں بھی کام کر رہے ہیں، لیکن اپنے ادارے یونیورسٹی ہو، کالج ہو، سکول ہو، جہاں جہاں ہیں ان کے ریزلٹ شاندار ہیں، وہ ہمارے لیے باعث عزت ہوتے ہیں کہ تنظیموں میں بھی کام کرتے ہیں، ہمیں کس طرح سے گلہ نہیں آتا بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ میں طلبہ خدمت میں یہ عرض کروں گا، عزیزان JSO خدمت میں عرض کروں گا، اپنی سطح پر مختلف گروہ بنائے جائیں، ٹیوشن سینٹرز قائم کیے جائیں، تعلیمی قوم کی جو تعلیمی صورتحال ہے اس کی طرف توجہ دی جائے، اور تھوڑا سا اس حوالے سے بھی کلی طور پر ہم توجہ دیں۔ ہم مرکزی دفتر میں ہوتے روزانہ وہ جوان جو بڑی محنت کرتے ہیں، محنت کر کے ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، لیکن آگے روزگار کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہمیں ایسا کوئی سسٹم بنانا چاہیے تاکہ جو طلبہ کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہو کے باہر نکلیں، وہ ان کے لیے آگے روزگار کے کوئی مواقع دفتر میں موجود ہے، ایک سسٹم کوششیں اور کاوشیں جاری ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں JSO کی طرف سے، باقی جو ہمارے ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی، ہمارے مرکزی قومی پلیٹ فارم کی طرف سے بھی ایسی کاوشیں مزید ہونی چاہیے تاکہ وہ جوان، میں وہ جانتا ہوں جن نے BSc کیا ہوا، BSc کیا ہوا ہے، BCA اور MSc کیا ہوا ہے، اور بیچارے جناب وہ معمولی جا کے کوئی ملازمت نہیں ملی، جا کے جناب وہ فوج میں بھرتی ہو گئے یا پولیس میں بھرتی ہو گئے، تو ہمیں اس طرح کی تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے، کوئی ایسا تھنک ٹینک بنایا جائے، کوئی ایسا گروہ بنایا جائے جو اس پہ کام کرے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ ایک اور طلبہ کے حوالے سے جو آج نے ایک مختصر کاوش کی ہے کہ مختلف طلبہ تنظیموں کو جمع کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے تعلقات بڑھائے جائیں۔ لیاقت بلوچ نے بھی کہا ہے کہ ملی یہ کوثر کا جو اجلاس ہو رہا ہے 24 تاریخ کو پشاور میں بھی، اس میں بھی JSO کی جو فکر ہے اس کو رکھیں گے، اور تمام طلبہ تنظیموں کو کہیں گے کہ وہ آپس میں جس انداز میں ہم نے اتحاد و وحدت بنایا ہوا ہے اس کو آگے بڑھائیں۔ دیکھیں اب یہ جو حقوق نسواں بل تھا، یہاں صاحب آئے انہوں نے بڑے اعتراضات کیے، میں یہ سمجھتا ہوں ان کو معلومات نہیں ہے۔ ایران میں جو انقلاب آیا آپ جانتے ہیں، آپ نے تاریخ پڑھی ہے، تمام مجتہدین علماء بزرگان آج اس تحریک عروج بھی تھی، امام رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کھڑے تھے، اور جب قوم متحد نہ ہو تو ایسے انقلاب نہیں آتے، قوم بڑی متحد تھی، ان کے معلومات میں نہیں تھی۔ باقی یہ کہ ایسے دلوں کو بہانہ بنا کے کوئی ہمیں غلط استعمال کرے یہ ممکن نہیں ہے، ہماری اپنی ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے۔ حقوق نسواں بل جب آیا، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ایسی باتیں ہوتی ہیں، اس کی بنیاد جو ہے اس میں یہ لفظ لکھا ہے کہ یہ بل آ رہے ہیں تاکہ عورت کو معاشرے میں حسب منشاء کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ جب کمیٹی بنی تو ہم نے آغاز عبد المنگی کرتے ہوئے یہ مسئلہ اٹھایا کہ حسب منشاء کردار تو قابل قبول نہیں ہے اسلام کے نزدیک، قرآن و سنت کے نزدیک، اس کو تبدیل کرایا کہ حسب منشاء کردار نہیں بلکہ قرآن و سنت نے جو اختیار دیے